اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جو اعزازات، جو خصوصیات، جو امتیازات عطا فرمائے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ نے خصوصیات عطا کی، معجزات عطا کی، لیکن جو اعزازات میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے کسی پیغمبر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے خوبصورت لمحہ جس میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، یہ سفر معراج بھی ہے، یہ سفر اسراء بھی ہے، جس کو قرآن کریم نے یوں ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اس سفر کا ایک حصہ تھا، اور اس سے مجھے اور آپ کو دراصل وہ یاد دہانی تھی، اور قیامت تک کے لیے یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ مسجد اقصی فلسطین یہ وہ معاملہ ہے جس معاملے پر مسلمانوں کو کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی میں وہ اعزاز ملا جس اعزاز کی بنیاد پہ آپ سید الانبیاء، امام الانبیاء، انبیاء کے سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر معراج میں مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کا جو آپ کو شرف حاصل ہوا، اس کی بدولت آپ امام الانبیاء بنے۔ آج ہمارے ہاں دنیا داری میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا اور اپنے آبائی گھر کو بیچتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ کی نشانی ہے، دکان رکھ لو، فیکٹری رکھ لو، یہ گھر میرے باپ کی نشانی ہے، اس نے بڑی محنتوں سے اسے بنایا ہے، ہم اور گھر بنا لیں گے لیکن اس کو نہیں بیچیں گے۔ ایک مسلمان کا بطور مسلمان کے یہی معاملہ مسجد اقصی کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی ہمارا پہلا قبلہ بھی تھا، مسجد اقصی سفر اسراء، سفر معراج کی ایک خوبصورت علامت اور نشانی بھی ہے، اور یہاں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اعزاز نصیب ہوا تھا جس اعزاز کی بدولت آپ کو امام الانبیاء کا لقب عطا ہوا تھا۔ اور پھر یہ وہ سفر تھا جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے خوبصورت سفر تھا، یہ وہ اعزاز تھا، یہ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ آپ کو بڑے اعزاز عطا ہوئے لیکن یہ اعزاز آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا، سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ یہ چند لمحات بھی کتنے تھے؟ لیلاً من المسجد الحرام، رات کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، چند لمحات تھے جن لمحات میں آپ اپنے گھر سے تشریف لے گئے مسجد حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اللہ کریم کے عرش تک، اور پھر اس کے بعد آپ واپس تشریف لاتے ہیں۔ یہ چند لمحات کا وہ سفر تھا جو دنیا کے اعتبار سے چند لمحات تھے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور یہی معراج تھی، یہی عروج تھا۔ معراج کا لفظ عروج سے ہے، ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا کی، یعنی اس نبی کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ جس لمحے میں اس پیغمبر کو اللہ نے اپنا قرب اس انداز سے عطا کیا کہ زندگی کے باقی لمحات میں وہ نصیب نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی معراج کیا تھی؟ جس وقت انہیں آگ میں ڈالا گیا کہ اس وقت وہ اللہ سے اتنا قریب ہوئے کہ جبریل بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکم آپ کا ہو، اشارہ ہو تو
آگ کو بجھا دیا جائے, آگ کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ پہنچا دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کی معراج کیا تھی؟ آپ کے اللہ سے قرب کا عروج کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں, حسبی اللہ, میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. تو یہ معراج تھی, تو اللہ کا پیغام بھی پھر ڈائریکٹ آگ کو آتا ہے, یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. یونس علیہ السلام کی معراج کیا تھی؟ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور اس موقع پر آپ کی زبان پہ مسلسل ایک ہی جملہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب ناممکن کو اللہ اس موقع پر ان کلمات سے ممکن بنا رہے ہیں, اور کیا فرما رہے ہیں ساتھ؟ ان کو بھی بچایا. فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام ان کلمات سے اللہ کو یاد نہ کرتے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو ان کو معراج ان کلمات کے ذریعے سے مچھلی کے پیٹ میں نصیب ہوئی. اللہ کا تعلق اور اس کا قرب ان لمحات میں وہ ملا جو زندگی میں کبھی نہیں ملا. اور پھر اس پہ اللہ کریم کا کرم کیا تھا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, فرمایا جو مومن ہوگا ہم اسے اسی طریقے سے نجات دیں گے. دنیا کو بھی بتا دیا تمہیں کوئی غم آ گیا ہے, پریشانی ایسی آ گئی ہے, حالات ایسے آ گئے ہیں جن سے نکلنا ممکن نہیں لگتا ہے, تو فرمایا ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ اللہ کو ان کلمات کے ذریعے سے پکارو گے تو فرمایا ہم نجات دیں گے, ہم تمہیں بچائیں گے, ہم تمہیں اس مشکل اور پریشانی سے نکالیں گے. یہ یونس علیہ السلام کی معراج تھی. لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج, اس کا تو تذکرہ ہی کچھ اور تھا, اس کا تو انداز ہی کچھ اور تھا. اور آپ کی معراج کے تذکرے کے حوالے سے امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بڑی خوبصورت ایمان افروز بات فرمائی. امام حسن بصری ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو اور حاضرین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ سنا رہے تھے کہ میرے اور آپ کے نبی کے چہرہ انور کی جھلک کیسی تھی, آپ کے مبارک بال کیسے تھے, آپ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے, سینہ انور کیسا تھا. یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے کرتے جب آپ کے نالین مبارکین کا تذکرہ آیا تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. تو سامعین نے کہا, سننے والوں نے کہا کہ مبارک نالین کے تذکرے پہ تو آپ خاموش ہو گئے ہیں, اس کی بھی کچھ بات سنا دیجئے, اس کا بھی کچھ تذکرہ کر دیجئے. تو امام حسن بصری نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا لہو نالو بذکرہ, کہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نالین ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کے تذکرے سے ہمارا ذکر اور ہماری شان بلند ہوتی ہے. سبحان اللہ, ہماری شان اپنے نبی کے مبارک نالین سے بلند ہوتی ہے. تو حاضرین نے کہا تھوڑی وضاحت کر دیجئے. فرمایا کہ وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچتے ہیں, طور بھی زمین پہ ہے, پہاڑ ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ سے ہم کلام ہونے آئے ہو, فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, کہ اے موسیٰ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے, آپ مبارک وادی میں یہ طوا کے اندر آپ آ گئے ہیں. إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, یہ طوا وادی مقدس ہے, آپ یہاں آ گئے ہیں, جوتے اتار دیجئے. فرمایا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش تک جاتے ہیں, اللہ کے عرش پر پہنچتے ہیں, اللہ کے آمنے سامنے رو برو ہیں, اور درمیان میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نبی کو یہ نہیں کہتے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے, اس لیے کہ آپ اللہ کے مبارک عرش پہ آئے ہیں. تو حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ کے مبارک نالین وہ ہیں جن کے صدقے سے, جن کے تذکرے سے, جن کے ذکر سے ہماری بھی شان بلند ہوتی ہے. کہ ہمارے نبی وہ تھے کہ جن کے نالین اللہ کے عرش تک پہنچے. تو جس کے نالین اللہ کے عرش تک ہوں, جس کے قدم اللہ کے عرش پہ ہوں, اس پیغمبر مصطفیٰ, اس احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کا اور آپ کی شان کا اور آپ کے مقام کا, مرتبے کا اندازہ لگانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ میرے اور آپ کے نبی کی معراج تھی. لیکن اس معراج میں جو
پس منظر تھا، اس سفر معراج کا جو پس منظر تھا جو امت کے لیے تھا وہ ہم بھول جاتے ہیں. اس سفر معراج کا جو پس منظر تھا وہ ہم بھول جاتے ہیں جو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. سفر معراج پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تذکرے اور مقام کو بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا پس منظر وہ سن 10 نبوی سے شروع ہوا. اعلان نبوت کے بعد ابتدائی 10 سال میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹھن تھے. لیکن ان 10 سالوں کے اندر 2 آپ کے پاس غم گسار تھے. ایک ابو طالب تھے، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی جو پریشانیاں ہوتی تھی ابو طالب دفاع کرتے تھے. مکہ کے جو سردار آپ کو ستانے کے لیے آتے تھے ابو طالب دفاع کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر جب آپ گھر میں تشریف لے آتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غم کو بانٹا کرتی تھی، آپ کی غم گسار تھی. اور میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بچیوں کو نصاب کے طور پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھانے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جیسا وقت گزارا. آج یہ کہ طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، خاندان بھی اعلیٰ تھا، حسب نسب بھی بہت اعلیٰ تھا، اور مکہ کی مالدار ترین خواتین میں سے جتنا سرمایہ ان کے پاس تھا مکہ کے چند ہی لوگوں کے پاس تھا. لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لاتی ہیں، آپ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ بھی لوٹا دیتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غم گساری تھی اس غم گساری میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی. اور اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اختتام تک کرتے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو بیویاں ٹینشن کہ صرف اور صرف گھر جانا ہے تو ہم نے جا کے ٹینشنیں سننی ہیں، ادھر درد ہو رہی ہے، ادھر درد ہو رہی ہے، یہ آج سارا دن سر میں درد رہا ہے، آج بلڈ پریشر ہائی ہے، آج لو ہے، اور آج ساس نے یہ کہہ دیا، آج فلاں نے یہ کہہ دیا. یعنی آدمی کھانے کے 2 لقمے بھی حلق سے نہیں اتار پاتا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن، وہ پہلا دن جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی، آپ گھبرائے ہوئے تشریف لائے تھے، وہ ایک دن اس کے چند بول میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایسے پیوست ہوئے کہ ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. تو آج ان کی زندگی کو بطور نصاب کے پڑھنے کی ضرورت ہے، بطور سبق کے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو سن 10 نبوی آیا، 10 نبوی آیا تو ابو طالب بھی انتقال کر گئے. اب باہر کے معاملات، باہر کی پریشانیاں وہ بڑھ گئیں. اور پھر سن 10 نبوی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی غم گسار تھی وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی. میرے اور آپ کے نبی نے اس سن 10 نبوی کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا کہ 2 جو بڑے بڑے غم گسار تھے وہ دنیا سے چلے گئے، ایک چچا اور ایک سیدہ خدیجہ. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس دنیا سے گئی ہیں بیماری کی وجہ سے. اور بیماری کی وجہ کیا تھی؟ شیب ابی طالب. شیب ابی طالب یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 3 سالہ قید تھی. صرف ایک جملہ میں عرض کر کے آگے بات کو چلاتا ہوں. کیسا مشکل وقت تھا کہ اس مشکل وقت میں سیدہ خدیجہ بھی ساتھ تھی. ایسا مشکل وقت تھا، ایک صحابی کہتے ہیں میں شیب ابی طالب میں تھا تو میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز کھٹک رہی ہے، آواز آ رہی ہے، تو میں اٹھا کے دیکھتا ہوں تو ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا. میں اس کو دھوتا ہوں، دھو کے پانی میں ڈالتا ہوں، اور پانی میں ڈال کے جب وہ نرم ہوتا ہے میں اس کو چبا کے کھا لیتا ہوں. یہ ان 3 سالوں کے اندر وہاں کی حالت تھی. ہماری جیلیں، آج کی جیلیں، یہ تو کسی بھی کلاس کی جیل ہو، کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، واش روم بھی ہوتا ہے. یہ شیب ابی طالب 3 سالہ جو حصار تھا، جو جیل تھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 3 سالہ جیل کے اندر تھے. نہ کوئی ملاقات کر سکتا تھا، نہ کسی سے خرید و فروخت کر سکتے تھے، نہ رشتہ ناتا کسی سے ہو سکتا تھا، سارے تعلقات ختم تھے. لیکن سیدہ خدیجہ اس وقت بھی
آپ کے ساتھ تھیں، اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھیں. جس نے اپنی زندگی میں بڑے اچھے دن دیکھے ہو نا، اس کے لیے مشکل وقت اور مشکل لمحات ایک وقت بھی دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سیدہ خدیجہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھیں. تو وہاں سے جب واپس آئے ہیں، وہ حصار، وہ جیل ختم ہوئی، وہ مقاطعہ، وہ بائیکاٹ ختم ہوا، تو سیدہ خدیجہ بیمار ہوئی اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئی. اب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات پہلے سے بڑھ گئی. اب مشکلات سے نکلنے کا اگلا حل آپ نے کیا سوچا کہ مکہ کے لوگوں پہ تو 10 سال گزر گئے، اب طائف کی طرف جاتے ہیں اور طائف کے لوگوں کو جا کر دعوت دیتا ہوں. وہاں کے سردار اگر مان جائیں گے تو یہ ایک نیا پوائنٹ بن جائے گا اسلام کے لیے، دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. آج بطور مسلمان کے اور بطور پاکستانی کے، چونکہ ہمیں سب سے زیادہ دنیا میں شوق ہے اپنا ملک چھوڑنے کا، بطور پاکستانی کے ہم اپنا ملک تو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. کس لیے؟ ابھی پچھلے دنوں میں، پچھلے 8 دن پہلے کی بات ہے، دوبارہ پھر یونان میں کشتی ڈوب گئی. سب سے زیادہ پاکستانی مر رہے ہیں، 60 لاکھ روپیہ دے کے، 40 لاکھ روپیہ دے کے. کس لیے؟ چند پیسے کے لیے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں، طائف کی طرف جا رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مکہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر طائف سے کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ طائف سے جب واپس آئیں گے تو مکہ نہیں داخل ہو سکتے. یہ سب سے بڑا پرابلم تھا. میرے اور آپ کے نبی مکہ چھوڑ رہے ہیں، ایک رسک لے رہے ہیں کہ یہاں سے نکل گئے تو کوئی بات نہیں، طائف کو اپنا دعوت کا پوائنٹ بنا لیں گے. لیکن آپ کو وہاں سے نا امیدی ہوتی ہے، آپ کو وہاں سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا. اب آپ واپس تشریف لاتے. اب وہ جو کیفیت تھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس وقت وہ آپ بڑی تنہائی محسوس کر رہے تھے کہ نہ چچا ہیں، نہ زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ ہیں. اب مکہ واپسی ہو تو کیسے ہو؟ اور قانون یہ تھا کہ بغیر امان کے، بغیر پناہ کے، بغیر ویزے کے واپسی نہیں ہو سکتی تھی. تو آپ نے اخنس بن شریق، ایک بڑا کمینہ قسم کا مشرک تھا، اس کو کہا کہ مجھے امان دے دو، پناہ دے دو، میں مکہ آ جاؤں گا. اس نے کہا نہیں، میں نہیں دیتا. ایک اور دوسرے کافر سے کہا، اس نے کہا میں دے تو دوں گا لیکن میری امان اور پناہ کو آپ کے قبیلے کے لوگ یا بنو کعب کے جو لوگ ہیں وہ نہیں مانیں گے. پھر آپ نے جبیر بن مطعم سے کہا، اور جبیر بن مطعم نے، کافر ہی تھے اس وقت، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. آپ تشریف لائے اور جبیر بن مطعم آئے اور وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، ہتھیار بند ہو کے آئے اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام تک لے کر آئے اور آ کے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، تو جس نے ان کو ستایا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. آپ مسجد حرام تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اپنے گھر تشریف لے گئے. اس کے بعد جو سال آیا اس میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پہ بلایا. یہ تھا سفر معراج کا پس منظر، یہ تھا سفر معراج کا پس منظر. ہم اس سارے پس منظر کو بھول جاتے ہیں اور معراج کے موقع پر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر کے، آپ کے تذکرے کر کے ہم کہتے ہیں اب اگلا سال آئے گا تو اگلی جو معراج شریف آئے گی اب اس پہ دوبارہ تذکرہ ہوگا. یہ پس منظر تھا کہ میرے اور آپ کے نبی اب دنیا میں جو 2 آپ کے غم گسار تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اب آپ اکیلے ہیں اور پریشانیاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں، غم پہلے سے بڑھ گئے ہیں اور پریشانیاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اللہ میرے اور آپ کے نبی کو معراج پہ بلاتے ہیں، سفر اسرا پہ بلاتے ہیں اور پھر آپ اللہ کے عرش تک تشریف لے جاتے ہیں. اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. یہ قرآن کی آیات اس سفر اسرا کے جو اللہ کے عرش پہ آپ کی ملاقات ہوئی اس کی منظر کشی کرتی ہیں. لیکن اس منظر کشی میں جو سب سے خوبصورت پوائنٹ تھا، سب سے خوبصورت پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، کوئی حجاب نہیں ہے اور اس ہم کلامی کے بعد آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے 50 نمازوں کا. آپ وہ تحفہ لے کے چھٹے آسمان پہ آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کیا تحفہ ملا ہے؟ اللہ کے پاس تشریف لے گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے میرے اور آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ 50 نمازوں کو تحفہ
تحفہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میری امت پر 2 نمازیں تھیں، ان سے تو وہ پوری نہیں ہوتی تھیں، ان میں وہ بڑی کوتاہی کر جاتے تھے۔ اب اللہ کے پاس جائیے اور اللہ سے جا کے درخواست کیجئے کہ ان میں تخفیف کر دی جائے، کمی کر دی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، وہ ماضی، حال اور مستقبل ان سارے زمانوں کو، حالات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 50 نمازیں دی۔ پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، دوبارہ اللہ سے ملاقات ہوئی، دوبارہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، دوبارہ اللہ کے روبرو ہوئے۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ فکان ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، گویا کہ یہ وہ آیات دوبارہ پڑھی جا رہی ہیں، دوبارہ وہ منظر کشی ہو رہی ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں، 10 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر 10 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، اور پھر آخری مرتبہ میں صرف 5 نمازیں رہتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک دفعہ اور تشریف لے جائیے تو آپ کی امت کی نمازیں میری امت کی نمازوں کے برابر ہو جائیں گی۔ تو میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے۔ تو یہ بار بار اللہ کی زیارت، بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری، بار بار اللہ سے ہم کلامی، یہ وہ شرف تھا جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ کس وجہ سے؟ دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے 10 سال مسلسل حالات کا سامنا کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا کہ اللہ کی نظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب چیز اس کا دین ہے۔ اللہ کی نظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اس کا دین ہے، اس لیے کہ اس کے دین کے لیے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اس کے دین کے لیے آپ نے سفر طائف میں پتھر کھائے، اس کے دین کے لیے اپنی ذات، اپنی عزت، ساری کی ساری چیزوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا سب سے بڑا پیغام ہے، سب سے بڑا پیغام ہے، سب سے بڑا پیغام ہے۔ آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن آج ہم یہ سوچیں کوئی ہمارے کپڑوں کا مذاق اڑاتا ہے، کس لیے؟ کہ اس کی نظر میں وہ رنگ اچھا نہیں ہے۔ کوئی ہمارے جوتے کا مذاق اڑاتا ہے کہ اس کی نظر میں وہ جوتا ہم پہ جچتا نہیں ہے۔ کوئی ہماری کسی اور بات کا مذاق اڑا دیتا ہے، ہمارے بولنے کے انداز کا اور ہمارے بالوں کے سٹائل کا، ہیئر سٹائل کا، لیکن کبھی ہم سوچیں کیا زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا آیا ہے؟ زندگی میں کوئی 24 گھنٹے ایسے آئے ہیں کہ ہمیں دین کی وجہ سے ہمیں کسی نے کہا ہو کہ تم ایسے اور تم ویسے ہو؟ ہم نے زندگی میں کبھی وہ موقع آنے ہی نہیں دیا کہ دین کی وجہ سے کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھا دے، دین کی وجہ سے کوئی ہماری ذات پہ بات کر جائے۔ باقی دنیا باتیں کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کرو، اچھے طریقے سے کرو، خوب کرو، لیکن ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 10 سال یہ ایسے کٹھن تھے کہ ان 10 سالوں میں آپ کی ذات کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ان 10 سالوں میں آپ کے مقام اور مرتبے اور اتنی علو شان کے باوجود آپ کا استہزاء کیا گیا، پھر آپ کو ہر طرح سے ایذا دی گئی، ستایا گیا۔ تو اللہ نے اس کے اعزاز کے طور پر، اس غم کے مداوے کے لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اور معراج پہ بلا کے ایک تحفہ عطا کیا۔ آج سائنس کا دور ہے، کہا جاتا ہے سائنس کا دور ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ابھی مولوی مسجد سے نہیں نکل رہے۔ دنیا ترقی کر گئی ہے، چاند پہ پہنچ کے مولوی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سائنسدان اگر چاند پہ پہنچے بھی ہیں، اگر چاند پہ پہنچے بھی، کیا لے کے آئے؟ چاند کا ایک ٹکڑا لے کے آئے۔ اس سے آگے سورج پہ چلے جائیں گے تو سورج سے کیا لے کے آئیں گے؟ سورج کا ایک ٹکڑا لے کے آئیں گے، ایک میوزیم میں سجا دیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی روحانی معراج لے کے آئے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کے آئے ہیں، اور پھر بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے اور بڑی قابل توجہ بھی ہے۔ آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں تو اعلان نبوت کے بعد آپ سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ نماز ہے، فرض نہیں تھی۔ پھر آپ پہ وحی آتی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تہجد فرض ہوتی ہے، نمازیں ابھی فرض نہیں، لیکن آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں
اب تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. پھر وہ وقت گزرتا ہے, سفر معراج کا موقع آتا ہے, جبریل امین آپ کو بڑے ادب سے اٹھاتے ہیں اور آپ وضو فرماتے ہیں, اور وضو فرما کے آپ نماز پڑھتے ہیں. وضو فرما کے آپ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے آپ مسجد اقصی پہنچتے ہیں, وہاں انبیاء کی امامت کروا رہے ہیں, ان کو نماز پڑھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اللہ کے عرش پہ تشریف لے جا رہے ہیں. اب وہاں سے تحفہ مل رہا ہے. اب یوں ہے نا, ہم تھوڑا سا اپنے زبان میں اس کو سمجھے, میں بات سمجھاؤں آپ کو. اگر ہم میں سے کوئی آدمی آؤٹ آف کنٹری چلا جائے, کوئی امریکہ کینیڈا چلا جائے, اور اسے پوچھا جائے وہاں سے کیا لے کے آئے, تو وہ کہے کہ میں بہت اعلیٰ تحفہ لے کے آیا ہوں اور 2 کلو چینی لے کے آیا ہوں. لوگ بیوقوف کہیں گے کہ بیوقوف آدمی, یہاں چینی اتنی سستی مل رہی ہے اور تم وہاں سے چینی لے کے آئے گئے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج پہ جو تحفہ دیا گیا نماز کی صورت میں پہلے سے تھا. آپ پڑھ رہے تھے, آپ کے صحابہ تہجد کی صورت میں پڑھ رہے تھے, لیکن جو وہ آپ کو تحفہ عطا ہوا, یہ تحفہ اس بات کا پیغام تھا, یہ تحفہ اس بات کا میسج تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا اب کوئی دنیا میں غم گسار نہیں ہے. آپ کے چچا بھی تشریف لے گئے, آپ کی زوجہ مطہرہ بھی تشریف لے گئی, تو اب آپ کی پوری توجہ اور پوری یکسوئی وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے, اور اللہ کی طرف اس یکسوئی کے لیے آپ کو تحفہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ نماز کا. تحفہ پہلے بھی تھا, لیکن اب اس معراج کے موقع پر یہ تحفہ دے کے اس کی عظمت اور اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی. اب آپ تشریف لے آئے. اب تشریف لے آنے کے بعد حالات بگڑ گئے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب اللہ سے روبرو ہو گئے, اللہ سے روبرو ہو گئے, اللہ سے ملاقات ہو گئی, حجابات ختم ہو گئے. اب تو زمین پر آتے ہی, اب دوبارہ مکہ میں تشریف لاتے ہی حالات کیسے ہونے چاہیے تھے؟ بالکل بہترین ہو جانے چاہیے تھے. اب تو رب کائنات سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے, اب تو ہر چیز ٹھیک ہونی چاہیے تھی, لیکن حالات پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئے, پریشانیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قرب کے باوجود آزماتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں مفاد پرستی کے اینگل سے, کہ ہمیں مسئلہ پڑا ہے تو نفل پڑھ لیں, تو اللہ تعالیٰ اب پابند ہیں کہ ہمارے نفلوں کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل کر دیں. گویا ہمیں اپنا مسئلہ عزیز ہے, اللہ کا قرب عزیز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صدقہ دے دیا ہے, تو اب صدقے کے ذریعے سے ہمارا کام ہو جائے, ہمارا کام عزیز ہے, اللہ کا قرب اور اس کی ذات سے تعلق عزیز نہیں ہے. یہ مجھے اور آپ کو سفر معراج کے ذریعے سے پیغام ہے کہ اگر تم اللہ سے قریب ہو رہے ہو, اگر تم نماز کے ذریعے سے اور اگر تم دوسرے اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہو, تو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں, تو انشاءاللہ ان پریشانیوں کا اختتام فتح مکہ کی صورت میں ہوگا. یہ پیغام تھا, یہ میسج تھا. اب دیکھیے میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے. اب آپ کہاں پہ تشریف لے جا رہے تھے؟ طائف میں. اور طائف وہ علاقہ ہے جہاں پہ آج بھی عرب لوگ گرمیوں کی چھٹیاں منانے جاتے ہیں. جیسے ہم ناران کا خان جاتے ہیں تو عرب لوگ طائف جاتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی کہاں تشریف لے جا رہے تھے؟ طائف تشریف لے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں بھیج رہا ہے؟ یثرب. طائف کیا تھا؟ سرسبز خوبصورت علاقہ, پہاڑ ہی پہاڑ, سبزہ ہی سبزہ. اور یثرب کیسا ہے؟ بیماریوں کی جڑ, بیماریوں کا گھر, مشکلات. قرآن کیا کہتا ہے؟ خوبصورت بات قرآن نے کی, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. فرمایا تمہارا رب تمہیں ایک پریشانی میں ڈالے گا نا, تو اس کا وعدہ ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ وہ 2 آسانیاں دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, ایک پریشانی کے ساتھ 2 آسانیوں کا وعدہ. یہ میرے اور آپ کے رب کی طرف سے. اب آپ زمین پہ تشریف لے آئیں, دنیا میں تشریف لے آئیں, مشکلات بڑھ گئیں, لیکن ان مشکلات کے ساتھ ایک عظیم تحفہ تھا. وہ تحفہ پہلے بھی تھا, لیکن اب کیا تھا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس اب نماز ہے. آپ کے پاس دنیا میں جانے کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے نماز ہے, اور یہ تحفہ تھا امت کے لیے. اب تو پہلے ہی نماز پڑھ رہے تھے, یہ امت کے لیے تحفہ تھا. اور امت کے لیے تحفہ کیسے ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دوبارہ بھیجا, پھر آپ دوبارہ تشریف لے گئے, موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بھیجا. تو امت کے لیے بھی یہ ہے الصلاۃ معراج المومن, مومن فجر کے لیے آتا ہے, پھر اللہ اسے واپس بھیجتے ہیں.
ہیں، پھر وہ ظہر کے لیے آتا ہے، پھر اللہ اسے واپس بھیجتے ہیں، پھر وہ عصر کے لیے آتا ہے، پھر اللہ اسے واپس بھیجتے ہیں، پھر مغرب کے لیے آتا ہے، پھر اللہ اسے واپس بھیجتے ہیں، پھر وہ عشاء کے لیے آتا ہے، پھر اللہ اسے واپس بھیجتے ہیں، اور پھر وہ رات کے آخری پہر میں تنہائی اور یکسوئی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تو مجھے واپس نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ اب تو میرا کوئی دھندا نہیں ہے، میرا کوئی کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور میرے اوپر دوسرا نہیں۔ اب وہ تنہائی اور یکسوئی میں اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو الصلاۃ معراج المومن، اسے مومن کا عروج قرار دیا گیا ہے، مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی معراج تھی آپ کے جسم اور روح کے ساتھ، ایک مومن کی معراج ہے اس کے جسم اور اس کے دل کے ساتھ، اور یہ پیغام ہے کہ نماز کے ذریعے سے عروج ملے گا، یہ پیغام ہے نماز کے ذریعے سے عروج ملے گا، نماز کے ذریعے سے بلندی ملے گی۔ جس کو بلندی چاہیے، جس کو عروج چاہیے، فرمایا کہ وہ نماز میں آئے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ اور قرآن نے کیسا خوبصورت دو ٹوک انداز سے کہا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد تمہیں آئے گی۔ اور میرے اور آپ کے نبی پہ ساری زندگی کا عمل کیا تھا؟ کام پڑا نماز پڑھی، کام پڑا نماز پڑھی، کام پڑا نماز پڑھی۔ آج ہم فرض چھوڑ گئے تو نوافل کی تو بات ہی کوئی نہیں، فرض چھوڑ گئے۔ معراج ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اگر زندگی میں عروج چاہتے ہو، اللہ سے قرب چاہتے ہو، اس سے ملاقات چاہتے ہو، تو پھر نماز کو اچھا کرو، اور نماز جتنی اچھی ہوگی اللہ سے ملاقات اتنی اچھی ہوگی۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز جتنی اچھی ہوگی اللہ سے ملاقات اتنی اچھی ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات نے بھی ہمیں یہی بتایا۔ آج کہتے ہیں نا ہمارا کوئی سننے والا نہیں، ہمارا کوئی غم گسار نہیں، ہم کسے جا کے بتائیں، کسے جا کے سنائیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتا ہے۔ آج ہم دین پہ نہیں نہ آتے، ہم کہتے ہیں جی یہ رسم چھوڑیں گے، یہ کام چھوڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑی اچھی طرح پتا ہے لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ بڑا تنگ پڑتا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بڑی ایذا ہوتی ہے، لیکن علاج کیا بتایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہمارا علاج کیا ہے؟ اس نے بات کی، اس سے تعلق ختم، اس نے کر دی، اس سے تعلق سارے خاندان سے ختم، ساری دنیا سے ختم، ہم نے اکیلے رہنا ہے، اکیلے جینا ہے، اکیلے مرنا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں آپ کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جمعے نہیں، جنازے سے جنازے تک نہیں، عید سے عید تک نہیں، صرف ظہر سے ظہر تک نہیں، 5 نمازیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اس وقت تک جب تک زندگی کی آخری سانس چل رہی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے نبی کی آخری سانسیں تھیں تو زبان پہ کیا تھا؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اور یہ سفر معراج کا اثر تھا آپ کی حیات طیبہ میں کہ زندگی کے آخری لمحات میں اپنی امت کو یہ کہہ کے جا رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے، اور بطور خاص خاص طور پر جن کے بچے 7 سال سے بڑے ہو گئے ہیں، 10 سال سے بڑے ہو رہے ہیں، بطور خاص آپ اپنی زندگی میں کوتاہی کر گئے ہیں تو اپنی اولاد کی زندگی میں خدا را یہ کوتاہی نہ رہنے دیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ میں معذرت چاہوں گا، وقت آگے ہو رہا ہے لیکن میں نے 1-2 منٹ میں بات مکمل کرنی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بطور باپ کے، بطور ماں کے ہم یہ سوچتے ہیں میری زندگی میں جو کمی رہی ہے نا، میں نے اپنی اولاد کی زندگی میں نہیں رہنے دی۔ میری زندگی میں جو کمی رہی ہے میں نے اپنی اولاد کی زندگی میں نہیں رہنے دینی، ان کی میں نے ہر خواہش پوری کرنی ہے۔ ایک سمپل سا سوال ہے، کیا اللہ ہماری ہر خواہش پوری کرتا ہے؟ تو اگر ہم یہ رویہ اولاد کے ساتھ اپنائیں گے تو اولاد بنے گی، بگڑے گی، سنورے گی، یا راہ راست سے اتر جائے گی۔ ہماری اولاد اسی لیے بگڑ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو کوتاہی تھی نا، جو کمیاں تھی، میری اولاد کو وہ دن نہ دیکھنے پڑے، میری اولاد کو وہ دن نہ دیکھنے پڑیں۔ تو اسی پہ میں عرض کروں گا، اللہ بندے کی ہر خواہش پوری نہیں کرتا، ہم بھی اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری نہ کریں، لیکن میرے اور آپ کی زندگی میں جو کمی رہ گئی ہے نماز کے حوالے سے، خدا را اپنی اولاد میں، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں میں اس کمی کو نہ آنے دیں۔
خاص طور پر اپنی بیٹیوں میں اس کمی کو نہ آنے دیں۔ نماز مضبوط کرتی ہے، نماز مضبوط کرتی ہے۔ ماں باپ نے ساری زندگی سر پہ نہیں رہنا، ماں باپ کو ساری زندگی بیٹیاں نہیں سنا سکتی، بیٹوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ یہ میرے اور آپ پر سب سے بڑا فرض ہے، جس فرض کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک انداز سے مجھ پر اور آپ پر لازم کیا ہے۔